بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یا حی یا قیوم، اسی گراؤنڈ میں آپ نے سارے روپ دیکھ لیے۔ ایک وقت تھا جب منہ سے دھواں نکلتا تھا، سر پہ مفلر لپیٹا ہوا تھا، دو جیکٹیں، اور اب آہستہ آہستہ موسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یا حی یا قیوم، ہوا زبردست تازہ ہوا۔ ہوا یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، ہوا 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 یا حی یا قیوم۔ یہ جس درخت کے ساتھ موبائل میں رکھتا ہوں، بڑی خوبصورت رونق آنا شروع ہوگی، ہر روز نئے پتے۔ ودن 15 to 20 days، رمضان سے پہلے انشاءاللہ یہ بھر جائے گا۔ یا حی یا قیوم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مدیہ ٹھیک ہو؟ یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے مدیہ کا نام، نور بلوچ
آلموسٹ 6 فیٹ دور ہوں، لیکن ابھی تک صبح صبح آئی سائڈ جب فریش ایئر جاتی ہے نا لنگس میں تو آنکھیں زیادہ بہتر انداز میں پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں، فنکشنل ہو جاتی ہیں۔ کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے کیونکہ ہم سارے جو راتوں کو کام کرنے والے ویمپائرز ٹائپ ہو جاتے ہیں، تو اندھیرے میں رہ کے نا آنکھیں جو ہیں وہ تھوڑا عادی ہو جاتی ہیں، لیکن ان آنکھوں کو، ہیومن آئیز کو، یہ گرینری چاہیے، نیلا آسمان، سرسبز و شاداب میدان، سمندر، ایسی جگہیں جہاں پہ سبزہ ہو، نیلاہٹیں ہوں، وہ انسان کی آنکھوں کو قدرتی طور پر فریش کر دیتی ہیں وہ چیزیں۔ تو اپنی آنکھوں کا حق ادا کیا کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھول اگر ہوں تو کیا ہی بات ہے، ایکسٹرا ایڈوانٹیج شامل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت، سوچنے والا آپ سب لوگوں کے لیے، فوڈ فار تھاٹ ارلی ان دا مارننگ۔ قرآن پاک کئی سالوں سے صدا لگا رہا ہوں، ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں موٹی موٹی، بڑے بڑے مشکل ٹاسک حل کر لیتے ہیں، لیکن 30 سپارے 114 صورتیں، اتنی سی کتاب ہے پبلشنگ، جب اس کی پبلشنگ ہو جاتی، چھوٹی سی کتاب 114 114 صورتیں، 114 چیپٹرز، کتنی دیر لگتی ہے؟ رمضان المبارک آ رہا ہے، سب تہیہ کر لیں، پہلے بھی میسج دیا تھا، پھر ریمائنڈر دے رہا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ زبردست طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے اور الفاظ اور معنی پہ غور کرنا ہے۔ پڑھنے سے زیادہ غور کرنا جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں زیادہ برکتیں لے کے آتا ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے پھر آپ کو میرے لائیو سیشن میں کی جانے والی بہت سی باتوں کی پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک کا مطالعہ، اس کو صرف دیکھنا، اس کو چومنا، اس کے لفظ پڑھنا، تلاوت کرنا اور پھر اس تلاوت کا حق ادا کرنا، اس کے معنی پہ غور کرنا، سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں۔ اجمی سے مراد یہ ہے کہ نان عربک، ہمارا ماحول وہ نہیں جس میں عربی اتری ہو۔ کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی پشتو، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی بلتستان سے، کوئی کشمیر سے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے۔ ہماری مختلف زبانیں ہمارے علاقے کی، لیکن ترجمہ ہو کے قرآن ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ اب اللہ کا کلام کسی خاص زبان کے ساتھ محدود نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری زبانیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جو ہیومن لینگویجز ہیں، انسانوں کی انٹریکشن کی وجہ سے سارے ریسورسز بنتے چلے گئے، لیکن اس کا آغاز اللہ کی طرف سے ہی یہ سارے ٹولز جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کے مطالعہ پہ جب آپ غور کریں گے، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ قصص القرآن، سب سے فرسٹ پرائرٹی آپ کی ہونی چاہیے قصص القرآن، قرآن کے قصے، دا سٹوریز مینشنڈ ان دا ہولی قرآن۔ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ اپنا پیٹرن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آج، الوہی سائنس کے حوالے سے، ڈیوائن سائنس، اللہ تعالیٰ کی سائنس، ایک ایسی سائنس جو ہر قسم کی سائنس پہ فوق ہے۔ آپ نے آج تک BSc تک، MSc تک بڑی بڑی سائنس کی تھیوریز کو پڑھا ہوگا۔ ارشمیدس کا نام سنا ہے آپ نے نیوٹن کا نام سنا ہوا ہے، یہ فلاں سائنٹسٹ ہیں، یہ فلاں سائنٹسٹ ہے، یہ 21ویں صدی کے سائنٹسٹ ہیں، یہ 20ویں کے ہیں جی، یہ 17ویں صدی کے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے نام، اور کوئی شک نہیں بڑے عظیم لوگ وہ سائنٹسٹ، سوچنے والے دماغ تھے۔ مجھے ذرا آپ اپنی سائنس کے مطالعے سے اور مشاہدے سے بتائیے، مختلف واقعات قصص القرآن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا لیا؟ کیا زبردست سپر سائنس تھی
بظاہر تو یہ معجزہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، میریکل، ٹھیک ہے میریکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی کام کرتی ہے، خواہ وہ میریکل ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی ایک سائنس ہے، دی سائنس آف میریکلس، ڈیوائن سائنس، وہ سپر پروگرامنگ جو ہماری آج کے دن تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سائنس تو ہے، وی بلیو ان اٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دے دیا، آگ کو، گویا یہ جو عام سائنٹیفک ٹرمز میں فائر ہے، ایک آپ کی ایک آپ کا آبجیکٹ ہے، ایلیمنٹ کہہ لیں آپ اس کو، اس آگ کو ہم نے حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو کونی، نارو کونی، اے آگ، اللہ اکبر، بردم و سلامن علی ابراہیم، سلامتی بن جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ آگ کہیں پہ جڑی ہوئی ہے، آگ کا ایک کوڈ ہے، اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے والا حکم دے رہا ہے کہ اے آگ اب اس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو جا۔ اللہ نے جس نے کوڈ لکھا ہوا ہے، اپنا پروگرامر جو ڈیوائن پروگرامر ہے، ڈیوائن اینڈ اونلی، اس نے آگ کو فٹافٹ میریکلس، جو میریکل ہوتا ہے نا، اس کنڈیشن میں اس کو ڈال دیا کہ او فائر ناؤ ایگزیکیوٹ دس لائن آف کوڈ، کنڈیشنل، کہ نارمل حالات میں تم نے، آگ نے یہی کام کرنا ہے، آگ کا ایک نارمل پروسیس چل رہا ہے، ایک نارمل کوڈ ہے جو 99.99% چلتا رہتا ہے، یا 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز اس کا وہی بیہیویئر ہوگا جو آگ کا نارمل ہوتا ہے، اس کی کیمسٹری چلتی رہے گی ہر خاص و عام کے لیے۔ لیکن جب اس آگ کو پیدا کرنے والا اس کو حکم دیتا ہے، پروگرامر اپنے کوڈ میں ایک نئی لائن ایڈ کر دیتا ہے یا پہلے سے موجود لائن کو ایگزیکیوٹ کروا دیتا ہے۔ ڈیوائن سائنس، ہماری سائنس اس کا جواب کس طریقے سے ڈھونڈے گی؟ دوسرا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، اس پہ لوگوں نے موویز بنانے کی کوشش کی، کیونکہ بائبل میں بھی یہ سٹوریز موجود ہیں، لیکن آج بھی سائنس جواب نہیں دے سکی کہ اللہ نے جو وہ سائنس ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ہم نے زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنا پانی نکال دو، آسمان کو بھی حکم دیا کہ اپنا کوڈ ایگزیکیوٹ کر دو، اور ہر طرف سے پانی ابل پڑا، اور پھر حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی پی لے۔ کیا خوبصورت ڈیوائن سائنس ہے! کوئی ہے لاجک بنتا ہے زمین کی سائنس میں؟ تھوڑا سا آگے بڑھیں، مختلف قوموں پہ عذاب آتا رہا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، کھنگر برسائے گئے، نام لکھے ہوئے، کہاں سے آئے تھے؟ ان کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے۔ کیا خوبصورت سائنس ہے! ہم ان کو صرف ایک واقعہ سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں، واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف ہیومن کائنڈ واز سائنٹیفک۔ فرق صرف یہ ہے جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، ایک محدود عقل کی سائنس ہے، یہ عقل بڑی خاص ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس عقل کو انوی کیا تھا ابلیس نے، یہ انسانی عقل کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جن سائنٹسٹ نے اس کے اوپر کام کیا انہوں نے بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے لا کے رکھ دی، عام بندہ تو وہاں تک سوچ بھی نہیں سکا جو سائنٹسٹ سوچ گئے ہیں۔ بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے ریلیٹ کی، انہوں نے فائنڈنگز کی، ایکسپیریمنٹس کیے، آبزرویشن لگائی انہوں نے، پھر بار بار انہوں نے اپنے نظریے کو پرکھا، کیلکولیشن کی، کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو انداز میں، عام لوگ نہیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ سائنس جہاں پہنچی ہے، اور اس نے ابھی آگے پتہ نہیں کتنا سفر طے کرنا ہے، بہت سفر آگے طے ہونا ہے۔ ابھی تو ہم کچھ، میں نے بتایا تھا آپ کو کل بھی، ہم ساحل پہ کھڑے ہیں ابھی تو وہ سائنس بہت دور ہے جو سائنس قرآن نے قصص القرآن میں بیان کر دی۔ وہ کھنگر آسمان پہ کہیں موجود ہیں، ان کے اوپر نام لکھے گئے، وہ ایسے ڈرون ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ایسی ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے کہ ان کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کہ انہوں نے کس کے اوپر جا کے برسنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی آج کل جو لیزر گائیڈڈ ٹارگیٹڈ میزائل ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ ڈرون اٹیک ہو گیا جی۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں سائنس کے پاس بھی۔ انسان کی سائنٹیفک ریسرچ، ڈیولپمنٹ، ڈسکوری آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہی ہے
چونکہ انسان اپنی محدود سطح سے سفر شروع کرتا ہے، اپنے دماغ کو کھولتا ہے، شعور کو کھولتا ہے، سوچتا ہے، اور سوچنے والے ہر دوسرے قدم پہ جب نئی ڈسکوری کر کے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں تو ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں قرآن تک۔ جب تک سائنسدان وہ ڈسکوری نہیں کرتے ہمیں قرآن میں وہ نظر نہیں آتا۔ پلیز اس فکرے کو عام فکرہ سمجھ کے آگے مت بڑھیں، اس پہ رک جائیں۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ سنایا کرتا ہوں کہ جب سائنس کوئی کام کر لیتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ قرآن میں پہلے سے موجود تھا، لیکن ہمیں قرآن میں پہلے سے نظر نہیں آ رہا، چونکہ ہم نے قرآن کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم غور کریں گے، سوچیں گے، پیٹرنز کے اوپر غور کریں گے، میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، قوموں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے حالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں، ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، ہم محکوم کیوں بنا لیے گئے، ہم مغلوب کیوں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو، جب انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، جس کی قرآن دعوت دیتا ہے، سوچے گا وہی جس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے۔ تو جس کو پتہ ہی نہیں اور نہ اس کو پتہ لگنے دیا گیا، اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ وہ قرآن جیسی خوبصورت، اور ایک ہی اللہ ہمارے لیے انسٹرکشنز بھیج رہے ہیں، اللہ کی ذات ہمارے لیے انسٹرکشنز بھیج رہے ہیں کہ بابا اس فارمولے کے تحت زندگی گزارو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ فارمولے ہم سے چھپا لیے گئے اور ہمیں کس میں مصروف رکھا گیا؟ ثواب، جو کہ انتہائی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے۔ قرآن کو صرف آپ نے سوچنا شروع کرنا ہے، ثواب ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کو آپ دیکھیں گے، ثواب شروع ہو جائے گا، ٹچ کریں گے، اس کے مزے الگ ہو جائیں گے، آپ اس کو چومیں گے، اس کے مزے الگ ہیں، آپ اس کے لفظوں پہ انگلی پھیریں گے، اس کے مزے الگ ہیں۔ لیکن قرآن اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ قرآن کی آبجیکٹیوٹی کیا یہ تھی کہ ہم اس کو چومیں؟ نہیں، چومنے والی چیزیں تو اللہ نے بہت پیدا کی ہوئی ہیں۔ قرآن اس لیے آیا تھا کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہ بابا یہ ریسیپیز لے جاؤ اور ان کو استعمال کرو اپنی دنیا پہ۔ یہ غلافوں میں جو بند ہوا ہے نا، اس پہ بڑی محنت لگی ہے۔ نوجوان نسل آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، آج نکلیں اپنے گھر میں جا کے دیکھیں، کہیں دور پڑا ہوگا غلاف کے اوپر، بہت کم گھروں میں قرآن پاک ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، یا کاش آپ کے سرہانے میں آ جائے۔ ہم تو اتنا ادب کرتے ہیں کہ اس کو کھولتے ہی نہیں، اتنا ادب کرتے ہیں ہم قرآن کو کھولتے نہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے وہ میلا نہ ہو جائے۔ میں نے بڑے تڑخ جملے بولے، اللہ کرے آپ کی روح کو میں جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں، نوجوان نسل کو۔ ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ ایسے ایسے مسئلے ہمارے سامنے فقہ کے آگے ہوئے ہیں کہ بس آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ نہ ہمارا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے وہ بن سکا جس کو کوڈ کہا جاتا ہے کہ ہم حیات طیبہ کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے، لیکن اس حیات طیبہ کی میری زندگی میں جھلک کہاں پہ ہے؟ میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہا؟ جبکہ میرے نبی اور آپ کے نبی سیدی مرشدی حبیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے فارمولے کامیابی کے لے کر آئے تھے۔ میں اور آپ ناکام کیوں ہیں؟ ہمارا قصور ہے میری جان۔ ہمیں جس طرح پالا گیا ظلمتوں کے اندر، جو فلسفے ہمیں دیے گئے، جو نظریات ہمیں دیے گئے، ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو ڈیوائن سائنس کی میں بات کر رہا تھا، سائنسدان سوچتا ہے اس لیے ہم سے آگے ہے، اور ہم بیٹھ کے اپنی بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں جی سائنس جو ہے نا وہ کافر سائنس ہے، وہ جو مرضی کرے، ہم نے وطنی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سائنس وہ سارا کام کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان سے چاہتی ہے۔ پلیز اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر غور کریں کھلے دل کے ساتھ۔ سائنس کا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ سارا وہی ہے جو قرآن ہم سے چاہتا ہے۔ اول الباب ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ تم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لیکن ہمارے کانوں پہ، سماعتوں پہ، دل پہ کیا ہو گیا ہے؟ غشاوہ ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم دیکھتے نہیں، افلا ینظرون، تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تدبر کرتے تم قرآن کے اوپر؟ تدبر وہی کرے گا جسے پتہ ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ عربی زبان ہماری نہیں ہے، اور ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اس طریقے سے، ورنہ کتنی دیر لگتی ہے۔ ایک 3 مہینے کا کورس، 3 مہینے میں نے زیادہ بتا دیے۔ میرے جیسا جنونی اور آپ جیسا جنونی ہو
1 مہینہ 4 ویکس چاہیے اس کو، قرآن کے ایک طرف سے وہ جائے گا، اس کے تمام الفاظ مانی کہ اس کو سمجھ آ جائے گی 1 مہینے کے اندر، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور خاص کر اردو بولنے والوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بہت سارے لفظ تو اردو والے ہیں کیونکہ عربی سے آئے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ کھنگر کی سائنس ہو گئی۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ابابیل پرندے ہیں، اللہ کی ذات کی وہ کون سی سائنس ہے کہ جب وہ حکم دیتی ہے ابابیلوں کو تو ابرہہ کے ہاتھیوں کا وہ بھرکس نکال دیتے ہیں۔ اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ آج بھی وہی ہے، اس کا گھر بھی وہی ہے، ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارے لیے ابابیل کیسے اتریں گے؟ اللہ تو اپنی سنت نہیں بدلتا۔ اقبال ہمیں جواب دیتے ہیں، اقبال جواب دیتے ہیں ہمیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کچھ ہمیں کرنا ہے اس دنیا کے سفر میں، ہمیں وہ سائنٹیفک میتھڈ اڈاپٹ کرنا ہے جو قرآن چاہتا ہے، اور ہم اسی وقت اڈاپٹ کریں گے جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بنے گا۔ نہ ہمارا قرآن کے ساتھ وہ تعلق بنا، نہ صاحب قرآن کے ساتھ وہ ہمارا تعلق بنا۔ کاش آپ سمجھ جائیں، کاش آپ سمجھ جائیں، ہم ایسے معاملات میں مصروف ہیں کہ خدا نخواستہ ہم زمین پر خدا بن بیٹھے ہیں، ہم یہیں پہ فیصلے کر رہے ہیں جو فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں، اور ہم اتنی اتھارٹیٹیو انداز میں فیصلہ کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، جبکہ مجھے اپنا پتہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ لگ گیا ہے، آپ لوگ خوش قسمت ہو بھائی، مجھے تو اپنا پتہ نہیں ابھی تک۔ امید الگ چیز ہے، خواہش الگ چیز ہے، طلب الگ چیز ہے، بھروسہ اعتبار وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اتنی اتھارٹی کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں اس حوالے سے، جبکہ آپ کو اپنا پتہ نہ ہو۔ میری سائنس کیا ہے، میرے نفس کی سائنس کیا ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں۔ اصحاب کہف کی طرف آ جاتے ہیں، وہ کون سی سائنس تھی کہ سورج اللہ کی بات مانتا ہے؟ 310 سال 309 سال جتنے بھی ہیں، قرآن کہتا ہے اس بحث میں مت پڑھو کتنے سال تھے، کہہ دیا 3 صدیاں کافی ہیں، 3 centuries they kept on sleeping۔ وہ جو نوجوان تھے وہ سوئے رہے، ان کا جسم خراب نہیں ہوا۔ یہ جسم جو خراب ہو جاتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا جب اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم کی جو سائنس ہے، اللہ کے معجزے کی جو سائنس ہے، کیا ہمارے لیے صرف کہانی بن جائے گی؟ ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا ہے، اساطیر الاولین، قوموں کے عروج و زوال کو ہم نے کہانیاں بنا دیا، حالانکہ ہر قوم کا عروج و زوال سائنٹیفک میتھڈ تھا ہمارے لیے۔ کاش ہم ہر قوم کے عروج و زوال سے پیٹرن ڈرا کرتے، اور ان کتابوں کو جو علماء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے لائبریریوں میں ہم نے دفن کر دیا ہے کہ خبردار وہ عروج و زوال کے پیٹرن اس قوم کو مت دینا۔ علماء کرام کی عمریں گزر گئی ہیں اور پیٹرن کو بناتے بناتے، چند نوجوانوں تک جن کو شوق ہے کتابوں تک پہنچنے کا، وہ اس پیٹرن کو تسخیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں اور آپ نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، کیا نیا تجربہ کریں گے؟ میں پیدا ہوا ہوں، آپ پیدا ہوئے ہیں، پیچھے چلے جائیں ہزاروں سال پہلے بھی انسان ہی پیدا ہوا، اسی طرح ماں کے بطن سے، باپ کے نطفے سے، اسی طریقے سے اس کے رشتے تھے، یہی نفس تھا اس کے ساتھ، ماحول ڈیفرنٹ تھا، تھوڑا وقت ڈیفرنٹ تھا۔ اس دور میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں آئی ہیں جو تم سے زیادہ ایڈوانس تھیں۔ ہم نے کبھی غور کیا ان کی ایڈوانسمنٹ کیا تھی؟ کیونکہ ہمارے پاس نون ہسٹری میں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، ہمیں وہ بتائیں گے اور ہم بڑے فخر سے کہیں گے یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ موجود ہے، سمندر میں لؤلؤ و مرجان ہیں، کتنے تلاش کیے ہیں، زمین میں ہیرے ہیں، کتنے نکالے ہیں، جب تک کانیں نہیں کھودی جاتی نا ہیرے نہیں نکلتے۔ قرآن میں سارا کچھ ہے، کل رطب ولا یابس، ہر خشک و تر کا ذکر ہے، کتنا ایکسپلور کیا ہے، اور ایکسپلور کرنے کے بعد کیا کیا ہے اس کا؟ ہیرے ضائع کر دیے، موتی ضائع کر دیے، قرآن کے فارمولے تعویذ بنا کے ماتھے پہ سجا لیے، بازوؤں پہ باندھ لیے، اور کیا کیا ہم نے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو کہو سر میں درد ہے، وہ کہے گا جی صبح دوپہر شام پیراسٹامول کھاؤ، فٹا کے گولیاں خریدتے ہیں ڈسپینسری سے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔
डॉक्टर्स ने कहा है कि पैरास्टामोल या पैनाडोल लेनी है आपने, लाइट या एक्स्ट्रा, और पानी के साथ खानी है या दूध के साथ गोलियां खानी है। ये डायबिटीज़ हो गई है, 6-6 7-7 गोलियां खानी है, ग्लूकोफेज और पता नहीं क्या क्या। ब्लड प्रेशर है जी, फटाफट कोई इजी डे खाओ जी, ये फलानियाँ हैं। मैं देखता रहता हूँ मेडिसिन्स लोगों के पास, शॉपर भरे हुए होते हैं, डब्बे भरे हुए हैं घरों में। इतनी पंक्चुअलिटी है दवाई खाने की, आपकी सोच है, आपके घरों में होगा, देखते होंगे आप। अल्लाह ने जो नुस्खे दिए थे उनकी दवाइयाँ किसने बनानी थी? क्या वो तवीज़ करके तो बाजू पे बांधने के लिए दिए थे अल्लाह ने फार्मूले, या सिर्फ तस्बीह फेरने के लिए दिए थे कि इतनी दफ़ा सुबह पढ़ लो, इतनी दफ़ा दोपहर को? तो पैरास्टामोल की भी तस्बीह बना लो भाई, शुरू हो जाओ सुबह, जब डॉक्टर नुस्खा दे तो कह दो पैरास्टामोल 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 पैरास्टामोल, ठीक हो जाएगा सर का दर्द। नहीं ठीक होता इस तरह। कौमों के अरूज ज़वाल के फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ता है। जब कौमें ज़वाल के फार्मूलों पे जाती हैं तो रिजल्ट भी ज़वाल निकलेगा। किसी बच्चे की हरकतें देख के आप नहीं कह सकते ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि वो उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। आप सेहत को ख़राब करने वाले मशागल में पड़ जाए तो अंधे को भी नज़र आ जाएगा आपका कल को अंजाम क्या होगा। क्यों? नशइयों को देख के हम क्यों कह देते हैं इनका अंजाम क्या होगा? जवारियों के बारे में हम क्यों कह देते हैं ये घर के माँ बहन का जेवर भी बेच देंगे? एंड रिजल्ट ही ये निकलता है। जुल्म, ये जुल्म और जबर के ऊपर जो कायम मुआशरे होते हैं, क्या बनता है उनके साथ? जहाँ अदल एक जैसा नहीं होता, क्या बनता है उन मुआशरों के साथ? हमारे सामने, चूँकि हम गौर नहीं करते, कौमों का अरूज ज़वाल हम सोचते नहीं उसके बारे में, क्या बनेगा हमारा? नींद नहीं आती अगर आप इस तरफ आ जाओ ना, आप कुरान को एक दफ़ा तर्जुमे से पढ़ लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी, खुलिया खुलिया खुल जाएगा आपका। कितनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी हमने, क्या सीखा है हमने आदो समूद से? नहीं, सिर्फ उन पे आया था अज़ाब। हमारे ऊपर क्या आ रहा है? भूख क्या है, गुर्बत क्या है, बेरोज़गारी क्या है, जहालत क्या है? हर दौर में अज़ाब की शक्ल बदल जाती है। हम पता नहीं किस खुशफहमी में पड़े हुए हैं। हमारी फसलें जाली होती जा रही हैं, खुराकें जाली होगी, इससे बड़ा अज़ाब क्या होगा? रिश्तों का एतबार ख़त्म होता जा रहा है, इससे बड़ा अज़ाब क्या होगा? 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, इससे बड़ा अज़ाब क्या होगा? हमारी अखलाकी अकदार का जनाजा निकल गया, इससे बड़ा अज़ाब क्या होगा? हमें खुशफहमियों में डाला गया है, क्योंकि जो खुशफहमियों में मुब्तला रखते हैं उनका कारोबार चल रहा है, उनके नजराने चल रहे हैं, इसलिए वो इन हकीकतों की तरफ जाने नहीं देते। और जो हकीकतों की बात करेगा उसके ऊपर फतवा लगवाने में दौड़ेंगे। क्यों? उन्हें पता है ये हमारी रोजी रोटी छीनना चाह रहा है। हर दौर में मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस पर अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप रिसर्च करें, आप 40 साल बाद भी यही कहेंगे जो आज मैं कह रहा हूँ। हर दौर के पैगंबर ने जब सदा लगाई थी तो उस दौर के रोजी रोटी जिनकी लगी थी ना उस सिस्टम के साथ, उन्होंने मुखालफत की पैगंबर की, उन्होंने नौजवान नस्ल को गुमराह किया, उनके हाथों से गालियाँ, पत्थर, पता नहीं क्या क्या सामना करना पड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे साथ कोई नवेकला काम नहीं होने लगा उम्मत मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमसे पहले जितने पैगंबर आए हैं कुछ अरसे के लिए गायब होते थे, कौम बिगड़ जाती थी पीछे। ये तो उलमाए कराम की मेहनत है, पीराने हक हैं जो मेहनत कर रहे हैं कि हम बचे हुए हैं आज भी, जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, वरना हमारा भुरकस निकल जाए। जितनी तफरीक हमारी सफ़ों में आ गई है, वहादत ख़त्म होकर रह गई है। क्या करेंगे हम? पुरानी कौमों का हाल देखोगे ना तो अपने हाल पे समझ आएगी कि हम किस कदर बदहाली का शिकार हैं। कबूतर की तरह आंखें बंद करके वक्त गुजारे जा रहे हैं, नस्ल दर नस्ल मरते जा रहे हैं। दादा अबू भी गए, अबू भी गए, बेटा भी जा रहा है, पोता भी चला जाएगा। किया क्या है? हमारे पानी पोल्यूटेड हो रहे हैं, हमारी फ़ज़ाएँ आलूदा हो रही हैं, हमारे परिंदे हमसे नाराज़ हो गए, शहद की मक्खियाँ हमसे नाराज़ हो गई, तितलियाँ हमसे नाराज़ हो गई, चिड़ियाँ हमसे नाराज़ हो गई। हमने किया क्या है? कहते हैं जी हौसले की बात, मायूसी की बात ना करें जी, उम्मीद दें। हम समझते हैं उम्मीद को भाई, जिसने मायूसी देखी होती है उसी को उम्मीद की समझ है, जिसने नाकामी देखी होती है उसे कामयाबी का पता होता है। हम गुजरे हैं इन महरूमियों से, इसलिए हमें पता है आसाइशें क्या होती हैं। कुरान में उतरे, कुरान में हो गोताजन, ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। हम गोता लगाओगे तो मोती मिलेंगे भाई। और फिर उन नुस्खों को खुदारा अप्लाई करें, उनको अप्लाई करें। जब तक अमल नहीं होगा ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बातें एक से बढ़कर एक खूबसूरत,
احادیث پڑھیں. وہ احادیث چھپا لی گئی ہیں آج کل کے دور میں. جب سے سوشل میڈیا آیا میں ان احادیث کو دیکھ ہی نہیں رہا، حالانکہ وہ احادیثیں ہمارے بچپن میں ہمیں سکھائی گئی تھی کہ جوں جوں قرب قیامت کا زمانہ آئے گا باتیں بڑھ جائیں گی، عمل کم ہو جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا. قرآن گھر گھر میں بھی موجود ہوگا لیکن علم نہیں ہوگا، اور علم ہوگا تو عمل نہیں ہوگا. عمل کریں، عمل کی طرف آئیں، قرآن کو کھولیں، اس کی آیتیں 30 دنوں میں کچھ سمجھیں پلیز، اور اس کو اپنی زندگی پہ 2 باتیں بھی سمجھ میں آ گئی نا، آپ کی نسلوں میں ٹریول کر جانی چاہیے وہ باتیں. کس کو نہیں پتا قرآن کا؟ آپ کے پاس ایپس آ گئی ہیں، کتنے لکی ہیں آپ، سرچ کے آپشن آ گئے ہیں. ایک لفظ لکھو قرآن پورا اس طرح کی آیتیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. علماء کرام نے انسائکلوپیڈیاز بنا دیے ہوئے ہیں، تبویب کر دی ہوئی ہے الفابیٹیکل انداز میں. الف سے کون سے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، بے سے کون سے شروع ہو رہے ہیں، تے سے کون سے شروع ہو رہے ہیں. ہماری ترجیح نہیں ہے، چونکہ ہم خود تقسیم ہو گئے. ہمیں دین کے نام پر ایسے سستے پیکج مل گئے ہیں گلی محلے کی صف میں. ہم نے دین میں اتنی تحریف کر دی ہے کہ ہم نوجوان نسل کنفیوز ہو گئی ہے کہ دین ہے کہاں پہ. یہ دین ہے حرکت سے دور، عمل سے دور؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ غلط بتایا گیا آپ کو. دین صبح خیزی سے لے کے رات کے سونے تک بھی، اور تہجد کی نماز تک کا دین ہے. دین جہاد کا دین ہے، حرکت کا دین ہے، عمل کا دین ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا دین ہے، انسانیت سے پیار کرنے کا دین ہے. یہ میں روز دیکھتا ہوں نئے سے نیا مسئلہ سوشل میڈیا پہ چھیڑا ہوتا ہے. کل بھی میں کوئی پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ جی وہ فلاں ایک لیڈی ہیں، انہوں نے پتنی 300 بچے لے لیے ہیں، پال لیے ہیں، اور کیا وہ مسلمانوں نے ٹھیکہ لیا ہے جنت کا. آپ کو جب دین کی مبادیات کا پتہ نہیں تو منہ چپ رکھا کرو، بند رکھا کرو منہ اپنا. یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں. کبھی یہ بحث کیوں نہیں کرتے؟ کبھی یہود و نصارہ سے پوچھو وہ ہمیں ان کی جنت میں جانے دیں گے؟ پوچھو کبھی ان سے جا کے، کیا سمجھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں؟ ہم ان کی جنت میں نہیں جا رہے، اپنی جنت یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان کو کرنے دیں. اللہ نے کس کو جنت میں لے کے جانا ہے، کس کو نہیں لے کے جانا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. آپ زمین پہ فیصلے کرنا شروع ہو گئے کون جنت میں جائے گا. یہ معاملات آپ اپنی زندگی پہ غور کریں فار گاڈ سیک. ان معاملات میں پڑھیں گے نا، یہ فضا ہے ایک، یہ افیون ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. عمل سے آ رہی دنیا، یہ سسپینس اور جاسوسی ڈائجسٹ کی کہانیوں کی طرح کے مسائل، ساری رات بیٹھ کے بحث کرتے رہو، صبح کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دوست سے ناراض ہو جائے گا، بھائی سے ناراض ہو جائے گا. اور یہی کرتے ہیں غریب لوگ، مصروف رہتے ہیں اس طرح کے جھگڑوں میں. اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے وہی محرومیاں منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں. بچہ اسی طریقے سے ماڑے اسکول میں جا رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے باپ جو ہے نا وہ ایڑیاں رگڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے. اور مسئلے پوچھو تو فقہ کے ایک سے ایک مسئلے میں گھسے ہوتے ہیں. اور بھائی ان کو کرنے دے قاضیوں کو کام، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کاموں کے لیے. فقہ کی اور تجوید کی ساری مثالیں وہ دے سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگی میں عمل کو پیدا کریں. کتنا عمل ہے آپ کا، کتنا سکھ دیا آپ نے اس معاشرے کو، آپ کی زندگی آپ نے مینج کی ہے. آر یو گڈ مینیجر آف یور سیلف؟ وی آر ناٹ گڈ مینیجرس، وی آر ناٹ گڈ مینیجرس، وی نیڈ ٹو بی گڈ مینیجرس. بڑی کڑوی باتیں ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو تکلیف بھی ہوگی. میں یہ تکلیف دینا چاہتا ہوں آپ کو چونکہ میں اس تکلیف میں ہوں. اللہ کرے میرے پاکستان کے ہر نوجوان کو یہ تکلیف ہو، راتوں کو وہ سو نہ سکے. یا حی یا قیوم. قرآن کو کھولیں، عمل کی طرف آئیں، اللہ کی سائنس کو سمجھیں. قرآن آپ کو اللہ کی سائنس کا سائنٹسٹ بنانا چاہتا ہے. بڑے لیول کے سائنٹسٹ بنو، پھر یہ چھوٹی چھوٹی زمین کی سائنسز جو ہے نا یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس سائنس کو مشکل بنا دیا گیا چونکہ اتنی موٹی موٹی پرانی درسی کتابیں بچوں کو دے دی ہیں اور وہ اسی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں. یہ غلام گردشیں ہیں. اور جن کی سائنس ہم تک پہنچی ہے نا، اس زمین کے بڑے تھنک ٹینکس،
وہ اپنی اپنی فیلڈ میں یہ پی ایچ ڈیز نہیں تھے، نہ ایم فل تھے، یہ جدید دور کی ڈگریوں کے چکر ڈال دیے گئے۔ دماغ جب آزاد ہوتا ہے نا تو انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ اسائنمنٹوں سے جان چھوٹے گی تو نوجوان سوچ سکیں گے، مصروف کر کے رکھ دیا ہوا ہر جگہ پہ سازشیں، صرف اپنا بزنس چلانے کے لیے، اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کہ جب تک ہم ڈگری نہیں دیں گے یہ بندہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا۔ یہ اس کیپٹل سسٹم کی، اللہ کرے اس کا کل جنازہ نکلنا ہے، آج جنازہ نکل جائے اس نظام کا۔ ہر شعبہ زندگی پر یہ مسلط ہے، اور پھر ایسے لوگ آ گئے ہیں جو جنت کے دروازے پر بیٹھ گئے ہیں یہ دنیا میں، ہم مور لگائیں گے تم جنت میں جاؤ گے ورنہ نہیں جا سکو گے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ اللہ کی ڈومین میں گھسنا اور اللہ کی جگہ پہ فیصلے کر دینا۔ فیصلے کا دن کوئی اور ہے، یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے اس کا۔ صرف شرک، تمام احادیث کے مجموعے لے لو، کسی مسلک کے، اہل تشیع کے، اہل سنت کے، شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اللہ نے کبھی، کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی اور معبود کو کھڑا کر دو۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ رحیم کریم ہے۔ کن چکروں میں ہم ڈالے ہوئے ہیں ہم کو؟ اس قرآن کو کھولیں، سینے سے لگائیں، سینے میں آباد کریں۔ ہر خاندان کے اندر ایسی یونٹس ہونی چاہیے، لے کے بیٹھا کریں بھائیوں کو، کزنوں کو۔ پاگل کہیں گے آپ کو، سن لینا، پیغمبروں کی سنت ہے مجنو۔ آپ کو جس دن کوئی مجنو کہہ دے نا، سجدہ شکر ادا کرنا، ایک سنت پہ عمل کرنے کو مل گیا۔ پیغمبروں کو مجنو کہا گیا ہے، پاگل کہا گیا ہے، خبتی بھی کہا گیا کہ دماغ خراب ہو گیا ان کا معاذ اللہ۔ لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے ان باتوں کے ساتھ، اٹکل پچوؤں کے ساتھ۔ ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پہ افلاطون بیٹھا ہوا ہے دین کے نام پہ کاروبار کرنے والا۔ دین اتنا خوبصورت کامیابی کا فارمولہ لے کے آیا تھا ہمارے لیے، ہم نے ان کے پیٹرنز کو اس خوبصورتی سے چھپا دیا ہوا ہے کہ نہ خود دیکھنا نہ کسی کو دیکھنے دینا ہے، ناگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر، اور پھر رونا روتے ہیں کہ جی اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ کس نے کیا دور؟ اسلام روح کو الگ کر دیا ہے، بدن کو الگ کر دیا ہے، روح کو الگ کر دیا ہے، بدن کو الگ کر دیا ہے۔ دین اور دنیا کی تفریق نے یہی کیا ہے۔ دنیا جسم ہے، دین روح ہے۔ دنیا جسم ہے، دین روح ہے، اور دین ایک ایسی روح، ایک ایسی توانائی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس روح کو جب اس جسم میں ڈالیں گے یہ جسم زندہ ہو جائے گا۔ کوئی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف جسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی روح کے ساتھ خوش ہے۔ اور بابا جسم کی دنیا یہ فزیکل ورلڈ ہے، روح ادھر بھیجی گئی ہے کہ اس جسم کو سنوارو، اس کو مہکاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو باعمل بنائے، قرآن کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس بحر کے اندر غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن کے حکمت کے موتی تلاش کرنے والے بن جائیں، اور ان لوگوں کی سنگت میں چلے جائیں جو موتی تلاش کرنے والے ہیں، انہیں غوطے لگانے آتے ہیں، وہ ہمیں غوطے لگوائیں گے، وہ ہمیں ایسی مشق کروائیں گے، وہ ہمیں ٹف ٹائم دیں گے، وہ ہمیں تکلیف میں مبتلا کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی تکلیف میں ہیں، وہ راتوں کو سو نہیں سکتے۔ یہ بھی سنت ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تڑپنا بھی سنت ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کرنا بھی سنت ہے، اور یہ سوچنا بھی سنت ہے کہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، یہ بھی سنت ہے۔ آسان کام بنا دیا ہوا ہے، حلوے بانٹی جاؤ، کھیریں بانٹی جاؤ، بس تسبیحاں کری جاؤ۔ بچت ہے اس میں، حجروں کے اندر بیٹھنا سب سے آسان کام ہے، کوئی کام شام نہ کرو، بس بیٹھے رہو، سب سے آسان کام ہے اس چیز کو کرنا۔ لیکن اسلام آیا تھا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ عرب کی جاہلیت کو دور اسلام نے کیا ہے، غلاموں کو آزاد اسلام نے کیا ہے، عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں، زندہ دفن ہوتی ہوئی بچیوں کی زندگیاں بچائی ہیں اسلام نے، نیچے سے اٹھا کے لوگوں کو عرش پہ پہنچا دیا اسلام نے۔ ہم نے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا۔ کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ جو اسلام ترقی اور کامیابی کا فارمولہ دے سکتا تھا ہم نے اس کو نکال دیا گھروں سے باہر، چومو چاٹو رکھ دو۔ بت پرست بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، نظر نیاز بتوں کے اوپر چڑھائی، ان کو چوما چاٹا، واپس آ گئے۔
دین دنیا سے الگ نہیں کریں پلیز، اس روح کو واپس لے کے آئیں اس جسم کے اندر. علماء کرام اس کے اوپر کو بل پاس کریں. جب تک نوجوان نسل کو یونیورسٹیوں کے اندر BSc کی ڈگری کرتے ہوئے MBA کرتے ہوئے جب تک ان کے پاس دین نہیں ہوگا، وہ کیا کریں گے؟ بزنس، مارکیٹنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، لینگویجز، سارا دین کے ساتھ سدھرے گا، سارا کچھ دین کے ساتھ سدھرے گا. پلیز فالو کریں ان چیزوں کو، مزید سوچیں. عام انسان کو غلطی کر سکتا ہوں نا باتوں میں، ریفائن کر لیں ان آئیڈیاز کو. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. میری روز کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح صبح فریش رہوں، لیکن میں کیا کروں، میری رات ایسے گزرتی ہے. کچھ تو کرو بھائی، آپ نوجوان کچھ کر جاؤ یار، اپنا DNA ٹرانسفارم کرو، میری باتوں کو ری ویریفائی کیا کرو، میری باتوں کو ری ویریفائی کیا کرو. قرآن کو کھولو. جب آپ قرآن سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے نا تو مجھ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرو گے، چیخو گے اپنے آپ کے کہ کتنا سفر ضائع کر دیا ہم نے. کارواں لٹتے جا رہے ہیں، ملک ٹوٹتے جا رہے ہیں، ہوا اکھڑتی جا رہی ہے، زوال بڑھتا جا رہا ہے، محرومیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر جگہ پہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں، مفتوح ہو رہے ہیں، محکوم اور مجبور کیے جا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کسی جگہ پہ ہماری گرپ نہیں ہے. ہمیں صرف وہی خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں جن کا اس موجودہ زوال میں رزق چل رہا ہے. بس وہ اس حالت میں ہم رہیں گے تو ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں، ان کی نسلیں سرخ قلینوں پہ چلتی رہیں گی. انہوں نے دین کی وہی شکلیں نکالی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نکال لی گئی تھی، اور اس سے پہلے ہر پیغمبر کے دور میں لوگوں نے بت قدے آباد کر لیے تھے، اپنی مرضی سے ترجمے اور تشریحیں کر لی تھی. غریبوں کا بھلا صرف اسلام نے کیا ہے. آج بھی اسلام ہی غریبوں کا بھلا کر سکتا ہے. کھیل تماشا بنا رکھا ہے اسلام کو. یہ سر تپا عمل کا دین ہے. اس کو کیمسٹری پہ اپلائی کریں، فزکس پہ اپلائی کریں، بایولوجی پہ اپلائی کریں، جسم پہ اپلائی کریں، ڈاکٹری پہ اپلائی کریں. اسی وجہ سے تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا کہ ہمارا ڈاکٹر سنت مطہرہ کی بات تو کرے گا، 5 وقت کا نماز بھی پڑھے گا، لیکن پیشنٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہوئے وہ انسان نہیں سمجھتے. اکثر میں نے دیکھے ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کے اندر یہ لوپ ہولز ہیں. وہ سمجھتے ہیں دین الگ چیز ہے، بزنس الگ چیز ہے، بچوں کا پیٹ پالنا الگ چیز ہے، اور نیکیاں کرنا وہ الگ چیز ہے. گوالے کو بھی یہی پتہ ہے وہ پانی ملائی جا رہا ہے، نچلی صفحہ پہ یہی کچھ ہو رہا ہے اور اوپر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. انہیں پتہ ہے جی جو مرضی کرتے رہو، حج کریں گے اور ان کے لیے تو خانہ کعبہ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. امیر جو ہوئے، غریبوں کو تو خانہ کعبہ میں بھی جگہ نہیں ملتی. میرے لیے یا میرے والدین کے لیے تو کوئی روزہ رسول نہیں کھلے گا. ہمیں تو داتا صاحب کا دروازہ نہیں کھلا ملتا بھائی. ہم اتنے گنہگار ہیں. میں بڑے صوفیہ اکرام کو جانتا ہوں، عمریں گزر گئی ان کی جمعراتیں لگاتے ہوئے داتا صاحب، ان کو نہیں موقع ملتا. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جاتے ہیں جناب پورے ڈھول ڈمکے کے ساتھ، وہ کھل جاتا ہے دربار. یہ داتا صاحب کا وہ نہیں ہے قصور، ہر جگہ پہ یہ چھا گیا ہے نظام. یہ معیار نہیں ہے، اللہ کا معیار ڈیفرنٹ ہے. اللہ رات کو نا سوئے ہوئے دروازے کھول لیتا ہے اپنے گھروں کے، اور جس کو لے کے جانا ہو اس کو پوری سیر کروا دیتا ہے. نبی کا دیدار ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ لاڈیاں ڈیفرنٹ ہیں، وہ لاڈیاں بڑی ڈیفرنٹ ہیں. وہ لاڈیاں آپ کر لو نا پھر آپ کو لگ پتہ جائے گی. یہ دنیا کا سفر کیا. پلیز غلافوں سے نکالیں قرآن کو. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کے سکون کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے. اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سے نسبت رکھنے والے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کامیاب رکھے، ہمیں خسارے سے بچائے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، میری بے جی سمیت، ماموں جی، نانا نانی، پھپھو، تائی، میرے سارے اہل و عیال میں سے جو بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے،
बिलखसूस मेरे उस्ताद मोहतरम वासिफ़ बासफ़ा, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप में से भी जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, कोई एक या दोनों, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएं और हमें तौफ़ीक दें कि हम उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बन सकें। मर्दिया बहुत सारी दुआएं आपके लिए खसूसी, सब के लिए खसूसी दुआएं आपके रिज़्क़ के लिए। अल्लाह करीम आपका दामन कुशादा कर दे, रिज़्क़ का, बरकतों वाला रिज़्क़ आपको मिले, बग़ैर हिसाब वाला रिज़्क़ आपको मिले। अल्लाह करीम आपको अमल की दुनिया का मुसाफिर बनाए, आपके जिस्म का खुलिया खुलिया महक जाए, कुरान में आप गोता जन हों और कुरान आपको वो दौलत दे दे जो कुरान के दामन में है, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। ये बड़ी साइंस है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में इतना अरसा रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कन्फेस किया था हम भी किसी मछली के पेट में हो सकते हैं। बचाया हुआ अल्लाह ने आज भी हमें इस वेल मछली के पेट में, ये जो जुल्मत और जहालत और गुमराही की मछली है। हमें इस तस्बीह को समझना है, ये सिर्फ कलमा नहीं है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 स्टेप इसमें बड़े क्रूशल हैं, मैंने पहले भी समझाया था। आप अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं, उसकी पाकी बयान करते हैं और अपने आप को ज़ालिमों में शुमार करना शुरू कर दें। हम ये समझते ही नहीं कि हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ज़ालिमों में से हूँ। वो पैगम्बर हैं और मैं एक आम सा इंसान हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं ज़ालिम नहीं हूँ जी, मैं मज़लूम हूँ, मैं मज़लूम हूँ जी। जब इंसान नफ्स के ऊपर जुल्म करता है ना, तो वो ज़ालिम होता है। नफ्स पे सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि आप इस नफ्स को जन्नत की राह पर न रखें, इनाम याफ्ता के पीछे न चलाएं आप इसको। इससे बड़ा नफ्स पे जुल्म क्या होगा कि आप नफ्स से अमारा बनते चले जाएं, नफ्स को नफ्स से अमारा बना दें, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। नफ्स नफ्स से लव्वामा बन जाए, इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा। नफ्स को नफ्स से मुतमइन्ना बनाना है। नफ्स से मुतमइन्ना बनाएंगे तो ज़ालिम नहीं रहेंगे आप। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको नफ्स से मुतमइन्ना वाले लोगों की राह पर रखे, उन लोगों की खुशबू हम तक पहुंची रहे, हम सोए हों और उनकी दुआएं हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह करीम हमें ज़िंदगी में कदम कदम पर ऐसे लोगों से शनासा कर दे जिनकी वजह से हमारा नफ्स नफ्स से मुतमइन्ना हो जाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह के नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों और उसकी बरकतें नाज़िल हों आप पर, आपके अहल व अयाल पर, आपसे निस्बत रखने वाले हर इंसान पर, आपको चाहने वाले पर सलामती हो, हम सब पर सलामती हो, अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।